سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوتی۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا رکھنے سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ شام کے وقت گرم کھائیں، آپ کے جگر کی گرمی اور صحت بہترین رہے گی۔ لال مرچ اور تیز مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر الٹا لیٹ جایا کریں۔ بند گوبھی کے استعمال سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو سکتا ہے۔ پریشانی ایک مہلک مرض ہے، اس کی شفا صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے میں اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ دماغی کمزوری، خشکی اور چکر آنا سب ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھی گلاس پانی میں ڈال کر پئیں۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے پرہیز کریں ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم اور صاف نظر آتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ جسم سے سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ جو لوگ دمے کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا نیم گرم کر کے بچے کی ناف پر لگا دیں، بچے کو فوری آرام آ جائے گا۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جو عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں وہ نہار منہ میتھی دانے کا استعمال کریں۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر اس کے ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی کو سرسوں کے تیل میں ترک کر کے ناف میں رکھ لیں، ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی کھائیں۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پئیں کیونکہ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ گندم کے دانے کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ چیری کے پھل کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ چیری کا پھل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور ارکے گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کو جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہو تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے، بہت گرم پینے سے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ کالا زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر ان کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں سنگاڑا بہت مفید ہے۔ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لکوریا جیسی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ ناشتے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن کے درد وغیرہ سے بچ سکیں گے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ بخار کے مرضى لوگوں کے لیے بکری کے دودھ بہت مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ دان درد، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔
روزانہ چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ دودھ میں اسبگول اور انار دانہ ڈال کر پینے سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم جلدی خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس خارش والی جگہ پر ملنے سے خارش غائب ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کالا نمک اور اجوائن معدہ صاف کرتے ہیں اور گیس ختم کرتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کا تیل بالوں کی نشوونما بڑھاتا ہے، سر درد ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ بھینس کے دودھ کی نسبت بکری کا دودھ ہلکا اور جلد ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو شخص دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار میں اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، انشاءاللہ لکوریا کی بیماری دور ہوگی۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ اگر بینائی ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے پاؤں میں تیل کی مالش کریں۔